شہاب الدین محمد شاہ جہاں اول سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا، جس نے 1628 عیسوی سے لے کر 1658 عیسوی تک حکومت کی۔ شاہ جہاں کا عہد مغلیہ سلطنت کے عروج کا دور تھا اور اس دور کو عہد زریں بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کو تعمیرات میں بے حد دلچسپی تھی۔ ان کے دور میں تعمیر ہونے والے عظیم شاہکار آج بھی موجود ہیں۔ شاہ جہاں کی وجہ شہرت تاج محل اور ممتاز محل سے ان کی محبت کی داستانیں ہیں۔ جہانگیر کے مرتے ہی جہانگیر کی بیوی نور جہاں اور اس کے بھائی آصف خان میں تخت و تاج کے لیے جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ نور جہاں یہ چاہتی تھی کہ اس کا داماد شہریار تخت نشین ہو اور آصف خان یہ چاہتا تھا کہ اس کا داماد شاہ جہاں تخت نشین ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے اپنے دامادوں کے لیے تخت حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ تخت و تاج کی اس لڑائی میں شہزادے شہریار کو شکست ہوئی اور آصف خان نے شہزادے شہریار اور نور جہاں کو قید کر دیا اور شہزادے خسرو کے بیٹے داور بخش کو قید خانے سے نکال کر عارضی طور پر بادشاہ بنا دیا گیا۔ جہانگیر کی وفات کے وقت شاہ جہاں دکن میں تھا۔ اسے فوراً ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے اطلاع دی گئی، لیکن دکن سے آگرہ آتے آتے شاہ جہاں کو تقریباً 3 مہینے لگ گئے۔ 6 فروری 1627 عیسوی کو وہ شاہی قلعے میں آیا اور تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ شاہ جہاں کو تخت نشینی کے جھگڑوں اور ملک کے اندرونی انتظامات سے جوں ہی فرصت ملی، اس نے ان بغاوتوں کی جانب توجہ دی جو کہیں کہیں رونما ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے حکومت مغلیہ کے ان علاقوں کی واپسی کے لیے بھی جدوجہد شروع کر دی جو غیروں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ دکن میں نظام الملک والی احمد نگر نے مغلوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس نے مرہٹوں کو بھی مغلوں کے خلاف خوب ابھارا۔ شاہ جہاں کو نظام الملک والی احمد نگر کی ان شاطرانہ چالوں کا پتہ چلا تو اس نے سمجھ لیا کہ دکن کا مورچہ خود اس کے جائے بغیر نہیں سر ہوگا، چنانچہ اس نے دکن جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ شاہ جہاں نے نظام الملک اور دکن کے دوسرے باغیوں کی سرکوبی کے لیے ایک فوج توارادت خان ناظم دکن کی سرکردگی میں روانہ کی اور دوسری فوج راجہ گج سنگھ کی قیادت میں روانہ کی اور تیسری فوج شائستہ خان کی سرکردگی میں روانہ کرنے کے بعد 1629 عیسوی کو خود بھی دکن پہنچ گیا۔ بادشاہ کے دکن پہنچنے کے بعد ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے بھی امرائے سلطنت اس مہم میں حصہ لینے کے لیے دکن میں آنا شروع ہو گئے۔ مغل فوج کے نظام الملک کی فوج سے کئی مارکے ہوئے، لیکن شاہی فوج کو اس لیے کوئی خاص کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ امرائے سلطنت میں اتحاد و اتفاق نہیں تھا۔ جب شاہ جہاں نے یہ حالت دیکھی تو اس نے آصف خان کو بلا کر سب فوجوں کا سپہ سالار بنا دیا تاکہ تمام فوجیں ایک بااثر سردار کے ماتحت متحد ہو کر کارروائی کر سکیں۔ اس جدید انتظامات کے بعد شاہی فوجوں نے دکن کے مختلف علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ جب دکنیوں نے دیکھا کہ شاہی لشکر کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے تو عادل خان والی بیجاپور نے حسب عادت پھر صلح کی بات چیت شروع کر دی تاکہ اس بات چیت کے دوران میں شاہی لشکر کی قوت عمل سست پڑ جائے اور دکنی پوری طرح مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عادل خان کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی، چنانچہ صلح کی بات چیت ٹوٹ جانے کے بعد جب دکنیوں اور شاہی لشکر میں مقابلہ ہوا تو مغلوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور بہت سارے مفتوحہ علاقے مغلوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ برہان نظام الملک والی احمد نگر جس کے باپ نے مغلوں کو بے حد پریشان کیا تھا اور اب وہ خود مغلوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا تھا، اسے ملک عنبر کے بیٹے فتح خان نے شاہ جہاں کے کہنے پر قتل کر دیا اور احمد نگر کے تخت پر برہان کے بیٹے حسین نظام الملک کو تخت پر بٹھانے کے بعد نئے نظام الملک کی جانب سے اظہار اطاعت بھی کر دیا۔ نظام الملک کا قصہ پاک کرنے کے بعد شاہ جہاں نے عادل خان کے مقابلے کے لیے آصف خان کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر روانہ کیا۔ آصف خان نے بیجاپور کا بہت سارا علاقہ تخت و تاراج کر دیا۔
شاہ جہاں نے جب دیکھا کہ احمد نگر مطیع ہو چکا ہے اور بیجاپور کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، تو وہ دکن کا انتظام مہابت خان کے سپرد کرنے کے بعد 1631 عیسوی میں آگرہ لوٹ گیا۔ آگرہ پہنچنے کے بعد شاہ جہاں نے ایک مہم پرتگالیوں کے خلاف بنگال میں قاسم خان کی قیادت میں بھیجی۔ قاسم خان کی اس مہم پر پرتگالی جنگ پر آمادہ ہو گئے اور میدان کارزار میں 10,000 پرتگالی مارے گئے۔ 25 دسمبر 1632 عیسوی کو ہگلی پر مغلیہ سلطنت کا دوبارہ تسلط قائم ہو گیا۔ شاہ جہاں نے ملکی انتظام کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے اور اہم صوبوں کا انتظام اپنے بیٹوں کے سپرد کر دے۔ بڑا بیٹا دارا شکو، جو شاہ جہاں کو تمام بیٹوں سے زیادہ عزیز تھا، اسے شاہ جہاں نے مرکزی حکومت میں ہاتھ بٹانے کے لیے اپنے پاس رکھا۔ دوسرے بیٹے شاہ شجاع کو بنگال کا صوبے دار مقرر کر دیا۔ تیسرے بیٹے اورنگزیب کو، جس کے قبضے میں پہلے ہی دکن کا علاقہ تھا، اسے دکن کا گورنر مقرر کر دیا، اور سب سے چھوٹے بیٹے مراد کو گجرات اور ملتان کا، جس میں غالباً پنجاب بھی شامل تھا، گورنر بنا دیا۔ شاہ جہاں نے اس طرح وہ تینوں اہم علاقے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیے، جس پر کہ ہندوستان اور مرکزی حکومت کے تحفظ اور سلامتی کا دار و مدار تھا۔ یہ تینوں بیٹے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ شاہ جہاں پہلا مغل بادشاہ ہے جس نے 1648 عیسوی میں آگرہ کے بجائے دہلی کو دارالسلطنت قرار دیا، اور 8 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد دہلی کے قریب ایک قلعہ اور چند دوسری اہم عمارتیں تیار کروائیں۔ 1657 عیسوی کو جب شاہ جہاں سخت بیمار ہوا تو ولی عہد دارا شکو، جو بادشاہ کا سب سے پیارا بیٹا تھا اور ہر وقت بادشاہ کے پاس رہتا تھا، اس نے تمام شاہی اختیارات خود سنبھال لیے اور شاہی محل کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو بادشاہ کی مزاج پرسی کی اجازت نہ دی۔ بنگال، دکن اور گجرات جانے والے تمام راستے بند کروا دیے تاکہ شاہ شجاع، اورنگزیب اور مراد کو باپ کی خطرناک بیماری کی اطلاع مسافروں کے ذریعے بھی نہ مل سکے۔ اس غیر دانشمندانہ کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہلی میں یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ بادشاہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کی موت کی افواہ جب بنگال میں پہنچی تو شاہ شجاع نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح گجرات میں شہزادے مراد نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھ لیا، لیکن اورنگزیب، جو سب بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا، اس نے بظاہر تو خود مختاری کا اعلان نہیں کیا، لیکن در پردہ زبردست فوجی تیاری شروع کر دی تاکہ وقت آنے پر وہ دارا شکو کا مضبوطی سے مقابلہ کر سکے۔ ایک طرف تو شاہ جہاں کے بیٹے بادشاہ کو مردہ تصور کر کے اپنی فرمانروائی کے انتظامات میں مصروف تھے، دوسری جانب شاہ جہاں بھی رفتہ رفتہ تندرست ہو رہا تھا۔ جب شاہ جہاں کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی موت کی خبر سارے ملک میں پھیل چکی ہے، تو سب سے پہلے اس نے جھروکے میں بیٹھ کر اپنے زندہ ہونے کا رعایا کو یقین دلایا۔ اس کے بعد تینوں بیٹوں کو خطوط لکھ کر ہدایت کی کہ وہ جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے ملک میں خون ریزی اور خانہ جنگی برپا ہو۔ بادشاہ کے ان خطوط کا ممکن تھا کہ کوئی اچھا نتیجہ نکل آتا، لیکن دارا شکو، جو حکومت اور طاقت کے ضم میں آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس نے جب سنا کہ شاہ شجاع کی فوج دہلی کی طرف آ رہی ہے تو اس نے بادشاہ کی مرضی کے بغیر اپنے بیٹے سلیمان شکو کو ایک بڑی فوج دے کر روانہ کر دیا اور بیٹے کے ساتھ راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان کو بھیج دیا اور حکم دیا کہ شاہ شجاع، اورنگزیب یا مراد جو بھی مقابلے پر آئے اس کا صفایا کر دیا جائے۔ گویا شاہ جہاں نے جس بغاوت اور فتنے کو دبانے کی کوشش کی تھی، دارا شکو نے فوجی مظاہرہ کر کے اسے اور بھی بھڑکا دیا تھا، اور معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ قابو سے باہر ہو گیا۔ دارا شکو کا وہ لشکر جو سلیمان شکو، جسونت سنگھ اور قاسم خان کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا تھا، اس نے بنارس کے قریب شاہ شجاع کے اس لشکر کو شکست دے دی جو دہلی کی جانب بڑھ رہا تھا۔
اور شاہ شجاع شکست کھانے کے بعد بنگال کی طرف بھاگ گیا۔ شاہ شجاع کی اس شکست میں چونکہ اورنگزیب اور مراد دونوں کو اپنا مستقبل دکھائی دے رہا تھا، لہٰذا ان دونوں نے سمجھ لیا کہ اب جنگ کے بغیر دارا شکوہ کے پنجے سے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر نے دکن سے روانہ ہونے سے قبل شہزادے مراد کو لکھا کہ اگر ہم دونوں نے الگ الگ مقابلہ کیا تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو شاہ شجاع کا ہوا ہے۔ چنانچہ آپس میں یہ طے پا گیا کہ دونوں بھائیوں کی فوجیں مالوا میں متحد ہو جائیں گی اور پھر دونوں مل کر دارا شکوہ کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ مالوا پہنچنے کے بعد جب مراد کا لشکر بھی اورنگزیب کے لشکر کے ساتھ آن ملا تو یہ دونوں لشکر لے کر آگے بڑھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے جسونت سنگھ سے کہلوا بھیجا کہ ہمارا مقصد جنگ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے باپ کی زیارت اور قدم بوسی کے لیے آ رہے ہیں۔ تم کو چاہیے تم ہمارے ہم رکاب بن جاؤ، اگر ایسا نہیں بھی کر سکتے تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ خواہ مخواہ خون ریزی نہ ہو۔ جسونت سنگھ کے انکار کے بعد اجین کے قریب 1658 عیسوی میں دونوں لشکروں میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ راجپوتوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا مقابلہ کیا مگر انہیں شکست ہوئی۔ راجہ جسونت سنگھ بھاگ گیا اور اورنگزیب عالمگیر کا فتح مند لشکر گوالیار کے راستے آگرہ کی جانب آگے بڑھا۔ دارا شکوہ کو جب آگرہ میں اس شکست کی اطلاع ملی تو وہ بلبلا اٹھا۔ اس کو اپنی بادشاہی خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ وہ تخت نشینی سے قبل ہی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا تھا۔ شاہ جہاں نے کئی مرتبہ دارا شکوہ کی اس کے بھائیوں کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ دارا شکوہ نے انکار کر دیا، کیونکہ اب وہ بھائیوں سے صلح نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ ان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ دارا شکوہ کے راجپوت لشکر کو اگرچہ بری طرح شکست ہو چکی تھی، لیکن اب بھی اسے اپنے ٹڈی دل فوج اور بے انداز سامان حرب پر ناز تھا۔ وہ اپنے عظیم لشکر کو لے کر بھائیوں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ دارا شکوہ کے پاس تقریباً 1 لاکھ سوار اور بے شمار ہاتھی تھے، اور اورنگزیب اور مراد کے لشکر میں مجموعی طور پر 40,000 سے زیادہ سوار نہ تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ دارا شکوہ میدان جنگ کا مرد نہ تھا۔ اس کے برخلاف اورنگزیب اور مراد دونوں لائق ترین سپہ سالار تھے۔ دونوں لشکروں میں مقابلہ شروع ہوا۔ ایک طرف سپاہ کی کثرت اور بے ترتیبی تھی، دوسری جانب فوج تو کم تھی مگر اسے اورنگزیب اور مراد جیسے 2 بے نظیر سپہ سالار حاصل تھے جو بڑے سلیقے کے ساتھ اپنی فوج کو لڑا رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج اسی میدان میں ان کی موت اور زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دونوں نے دارا شکوہ کی فوج کے قلب میں گھس کر اسے منتشر کر دیا، اور ان کی جرت اور بہادری نے دارا شکوہ کے اس لشکر کے چھکے چھڑوا دیے جو ان کی فوج کے مقابلے میں 3 گنا تھا۔ دارا شکوہ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد آگرہ کے قلعے میں آیا اور شرم کی وجہ سے باپ کے سامنے بھی نہ گیا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر دہلی کی طرف بھاگ گیا۔ اس فتح کے بعد اورنگزیب اور شہزادے مراد نے آگرہ کے شہر کے سامنے اپنے خیمے لگا دیے۔ عمالے حکومت اور امرائے سلطنت نے مبارکباد اور نظریں پیش کرنا شروع کر دیں۔ خود شاہ جہاں نے اورنگزیب کے لیے ایک تلوار بھیجی جس پر عالمگیر کا خطاب کندہ تھا۔ اس فتح اور کامرانی کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے سامنے اہم ترین مسئلہ باپ کا تھا کہ وہ باپ کے معاملے پر کون سا قدم اٹھائے۔ شروع میں تو اس کی خواہش یہی تھی کہ تاج و تخت دوبارہ اپنے باپ کے حوالے کر دے، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر باپ کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا تو حکومت پھر دارا شکوہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور دارا شکوہ کے ہاتھ میں حکومت جانے کا مطلب یہی تھا کہ دارا شکوہ اسے اور اس کی اولاد کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس مسئلے پر اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد اورنگزیب اس نتیجے پر پہنچا کہ بادشاہ جو دارا شکوہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے، اسے دوبارہ اختیارات دینے کے معنی یہی ہوں گے کہ نہ صرف حکومت دوبارہ دارا شکوہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی بلکہ نئے سرے سے بھائیوں میں ایک ایسی خانہ جنگی برپا ہوگی جس کے بعد کوئی تعجب نہیں کہ حکومت مغلیہ کی بنیادیں ہل جائیں گی۔
لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مزید خانہ جنگی اور تباہی سے ملک کو بچانے کے لیے بادشاہ کو تخت و تاج سے علیحدہ رکھا جائے اور اسے آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد اورنگزیب نے باپ کو ایک معذرت کا خط لکھا جس میں ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا جو محض دارا شکوہ کی محبت میں بادشاہ کے غلط طریقہ کار کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ نیز اپنے خط میں اس نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ آگرہ کے قلعے میں شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے جس اسباب اور سامان کی ضرورت ہوگی وہ ہر وقت مہیا رہے گا۔ اورنگزیب نے بادشاہ کو جو معذرت نامہ لکھا تھا اس کے جواب میں بادشاہ نے اورنگزیب کو اپنے پاس بلوایا۔ اورنگزیب بادشاہ کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، مگر امرائے سلطنت کی مخالفت کی بنا پر اورنگزیب نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد دارا شکوہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی تخت نشینی کی تاریخ اگرچہ مقرر ہو چکی تھی، لیکن اسے اتنی فرصت بھی نہ ملی کہ وہ شاہ جہان آباد کے قلعے میں داخل ہو سکے۔ لہٰذا 1658 عیسوی میں ایک باغ میں اس کی تخت نشینی محض رسمی طور پر سر انجام دی گئی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر فوجوں کی ترتیب میں مصروف ہو گیا، یعنی اورنگزیب عالمگیر کو اتنا بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ تخت نشینی کی رسم کو بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ سر انجام دے سکتا۔ شاہ جہان تخت و تاج سے محروم ہونے کے بعد تقریباً 7 سال آگرہ کے قلعے میں نظر بند رہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کے آرام اور راحت کا شاہانہ انتظام کرا دیا تھا، لیکن جو روحانی تکلیف شاہ جہان کو پہنچی تھی اس کی تلافی شاہانہ سامان اور آرام و آرائش کے لوازمات سے نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہ جہان کو تخت و تاج سے زیادہ اس کی اولاد کا غم تھا۔ خدا نے اسے 4 بیٹے دیے تھے، لیکن آگرہ کے قلعے میں نظر بند ہونے کے بعد مرتے دم تک ان 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کی بھی شکل دیکھنا اسے نصیب نہ ہو سکی۔ اس بادشاہ کی زندگی کے آخری ایام نہایت ہی دردناک اور عبرت انگیز تھے۔ غرض یہ کہ 1660 عیسوی کو شاہ جہان انتقال کر گیا اور اس کی وصیت کے مطابق ملکہ ممتاز کے محل کے مقبرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔